اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے، جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے، کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر. نبی الاسلام بھی خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے. حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی، اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی، بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں بنا دیے جاتے تھے، سب سے کمپیٹنٹ بندہ چنا جاتا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا، اس کی ووٹ پوری قوم کی، پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی. اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے، پورا قبیلہ بنو ہاشم تھا، کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھے. اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا، عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا. قبائلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. لہذا ماڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو تو ہم اسے عین خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں، کیونکہ حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا. محدثین بھی جب راویوں پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، یعنی اکثریت کے نزدیک. وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہاں پہ ملوکیت کو گھسیٹ دیتے ہیں. تو خلافت راشدہ، خلافت کا نظام اور ماڈرن ڈیموکریسی، اگر اس میں ایک یہ چیز طے کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز باہر اپروو نہیں ہوگی، یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی، جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا 73 کا، اس میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین بنایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی. اور قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کرے گا، اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو. پریکٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم طے کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پہنچائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے. اس میں ابھی بھی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز طے کر لی ہے. اب یعنی ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ کوئی حرام چیز سرو نہیں ہوگی، لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے، نہ. ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے، پانی سے، روح افزا سے یا کسی اور ڈرنک سے کھلوانا ہے جو حلال ہے. تو اس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے. یا اگر آپ نے افطار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کثرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزیر روسٹ سرو کیا جائے کہ نہیں. ہاں اس کے اوپر کثرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن قورمہ سرو کرنا ہے، چکن بریانی سرو کرنی ہے یا دال کدو. میں تو دال کدو کے حق میں ووٹ ڈالوں گا نا.
اور اگر کدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا. ٹھیک ہے, وہ جو کہانی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے. تو حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.